جہاں ہماری تشویشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حکمرانوں سے، اداروں سے، وہیں پر میں آپ کے علم میں ضرور لانا چاہوں گا۔ یہاں میں پچھلے ہفتے دورے میں تھا، آپ کے صوبہ کے شہر لاڑکانہ میں جب گستاخی ہوئی تھی، بتایا گیا تھا، مولانا ثناء اللہ صاحب نے جب مجھے بتایا تھا کہ بڑا ذمہ دار ہے، گستاخی بڑی کر دی ہے، محنت ہوئی، میں لاڑکانہ کے کارکنوں ذمہ داروں کو اس سٹیج سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں۔ انہوں نے رات کو دھرنا دیا، صبح دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، ایف آئی آر بھی ہوئی اور گستاخ اصحاب رسول گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ ہو گیا؟ کبھی یہ ہوا کرتا تھا؟ کبھی ہمارے ملک میں کسی گستاخ کو کوئی نہیں پکڑا کرتا تھا۔ یہ جماعت کی محنت ہے، کوششیں ہیں، جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں۔ آج تمہارے لوگ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے۔ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ یہاں ذکر ہوا، غالباً مولانا عبدالجبار صاحب نے کیا۔ خوشاب کا ایک بدبخت جس نے اصحاب رسول کے نام اپنے پاؤں پہ لکھے تھے، ہم نے ایف آئی آر کروائی، گرفتار ہوا، 17 سال اور 3 لاکھ روپیہ اس گستاخ کو جرمانہ ہوا۔ خیرپور کے مسلمانوں، اہل سنت کے جوانوں، شہداء کا خون رنگ لا رہا ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے توجہ آپ کی، اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے 2 گستاخوں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ خیرپور میں جمع ہونے والے مسلمانوں، پاکستان کی عدالت بہاولپور میں ایک گستاخ کو گستاخی کے جرم میں وہاں کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کی سزائیں ہم نے عدالتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے گستاخوں کو دلوا کر کے انہیں پابند سلاسل کرا دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں گی۔ اس کے باوجود جہاں یہ کام ہے، وہیں پر میں حکمرانوں سے، ملک کی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارے ملک میں گستاخیاں کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ایف آئی آریں جن کے خلاف ہوتی ہیں وہ کون ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، پورے ملک میں اہل سنت کے کسی ذمہ دار کے خلاف، کسی کارکن کے خلاف کوئی گستاخی کی ایک ایف آئی آر دکھا دے، مجھے جو سزا تم تجویز کرو گے میں سزا قبول کروں گا۔ ہماری طرف سے کوئی گستاخی، ہم گستاخ نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا انکار کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، نظر رکھو ان کے اوپر جو گستاخیاں کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت فاروقی صاحب
جملہ کہہ گئے، میں دوہرا رہا ہوں اسی جملے کو۔ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، انڈیا، ایران، امریکہ اور افغانستان میں کچھ چھپے ہوئے لوگ، طالبان نہیں، ان کے دشمن جو ہیں، وہ اس ملک میں اس انداز کی گستاخیاں کرا کر کے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا ایران کے ایجنٹوں، میں تمہیں خیال پور کے تاریخ ساز اجتماع میں وارننگ دیتا ہوں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ میں ملک کے قانون کا سہارا لے کر کے تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے تم واپس نہیں آ سکتے۔